السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے اور یہ واقعہ پاکستان کے ایک پرانے گھر میں ہوا تھا جو لاہور کے ایک مشہور علاقے ماڈل ٹاؤن میں تھا۔ میں چھوٹی عمر سے ہی عجیب و غریب تجربات کرتی رہی ہوں۔ میں ایسی بچی تھی جو کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی، چاہے اندھیری رات میں اکیلے لیٹنا ہو، ڈراؤنی فلمیں دیکھنی ہو یا رات کے بیچ عجیب و غریب آوازیں سننی ہو۔ کچھ مرتبہ میری ماں مجھے رات کے 1 بجے اپنی گڑیا سے کھیلتے ہوئے دیکھ لیتی تھی اور مجھے ڈانٹتی تھی۔ مجھے یاد نہیں یہ سب کب شروع ہوا، مگر میں ہمیشہ رات کے تقریباً 4:30 بجے اٹھ جاتی تھی۔ نہ کوئی آواز مجھے جگاتی تھی، نہ کوئی مجھے ہلاتا تھا، بس ایک عجیب سی بے چینی ہوتی تھی جو مجھے اٹھنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں اٹھتی اور ڈرائنگ روم میں چلی جاتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ وہ مجھے صوفے پر لیٹے ہوئے دیکھتی تھی۔ ایک رات ایسی بھی تھی جب میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں اٹھی، مگر مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہاں کیسے آئی۔ یہ بات کئی مرتبہ ہوئی، مگر والدین نے اس پر کبھی بات نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ سال گزرتے گئے اور میں 19 سال کی ہو گئی۔ میری ماں کی ایک بہت پرانی دوست بھی تھی جن کو میں بچپن سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی بیٹی بھی تھی بالکل میری عمر کی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ ایک دن ہم دونوں میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب عائشہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں اپنا پرانا گھر یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں؟ اس نے کہا بس یوں ہی، تمہاری ماں نے کہا تھا کہ اس نے تمہارے ڈرائنگ روم کے ٹی وی کے پیچھے سے رونے کی آواز سنی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی جیسے وہ مذاق کر رہی ہو، مگر وہ کبھی جھوٹی کہانیاں نہیں بناتی تھی۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ میری ماں کہتی تھی کہ میں رات کے وقت اٹھتی، ٹی وی کے سامنے والے صوفے پر لیٹ جاتی اور پھر زور زور سے رونا اور چیخنے لگتی۔ میں اپنے ماں باپ سے کہتی کہ کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ خوف محسوس ہوا کیونکہ مجھے ان باتوں کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ عائشہ نے بتایا کہ میری ماں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں اسکول میں ہوتی تھی اور ماں گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو دن کے 12 بجے ٹی وی کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی تھی۔ میں نے اسے چپ رہنے کو کہا کیونکہ یہ سب سن کر میری جان نکل رہی تھی۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس گھر میں ہم سے پہلے ایک اور عورت رہتی تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے وہاں تھی جب تک اس گھر کی رینوویشن نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو میری ہی عمر کا تھا، مگر ایک دن گھر کے سامنے والی چھوٹی سی پول میں اس حادثے کے چند مہینے بعد رات کے تقریباً 4 بجے اس کی ماں نے نیند کی گولیاں کھا کر اپنی جان لے لی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں مردہ پائی گئی تھی۔ جب سے مجھے یہ سب پتہ چلا ہے، میں آج تک کسی نئے گھر میں پہلے دن بنا کسی مولوی سے دعا کروائے نہیں جاتی۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام عقیل ہے۔ جس جگہ میں نے پہلی دفعہ اکیلے زندگی گزاری ہے وہ ایک 2 کمروں کا فلیٹ تھا جو پاکستان کے شہر میں موزنگ کے ایک پرانی عمارت کے دوسری منزل پر تھا۔ تم جو بھی اپنے ذہن میں تصور کر رہے ہو یہ اس سے کافی کم تر تھا۔ میرا فلیٹ ایک چھوٹی سی پرانی دکان کے اوپر تھا جس کا ایک ہی راستہ تھا، پیچھے گلی کی طرح جانے والی گول سیڑھیاں۔ ہر رات مجھے مسائل کا سامنا ہوتا۔ نشہ کر کے آئے ہوئے لوگ میری سیڑھیوں کے نیچے جمع ہو جاتے، زور زور سے چیختے، لڑائیاں کرتے اور بے شرمی سے گلی کے کونے میں نشہ بھی کرتے۔ کبھی کبھی یہ لوگ سیڑھی کے بالکل نیچے بیٹھ جاتے۔ سیڑھیاں اتنی پرانی تھیں کہ ذرا سی بھی چلنے پر چیخنے لگتی تھیں، اتنی زور سے کہ میں نیند سے اٹھ جاتا۔ اکثر ایک آدمی نشے میں دھت اوپر آ کر میرے فلیٹ کے دروازے کے پاس والی کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کرتا تھا۔ نہ جانے ان کو کیا لگتا، شاید کوئی اور دکان یا شراب کا اڈا اوپر بھی ہے۔ ایک رات میں رات کے 11 بجے گھر آیا۔
موسم بارش کا تھا۔ اندر جانے سے پہلے میں نے کچھ دیر کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ میرا ایک بلا بھی تھا جس کا نام بلیکیا تھا۔ دن بھر وہ باہر گلی میں ادھر ادھر گھومتا، دوسری آوارہ بلیوں سے لڑتا اور پھر رات ہونے پر واپس آ جاتا تھا۔ جب وہ فلیٹ کے اندر آیا میں نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے لیے کھانا رکھ دیا۔ اس رات میں بھی کھانا کھا کر سو گیا، جبکہ بلیکیا سامنے والی کرسی پر لیٹے مجھے گھور رہا تھا۔ رات کے 3 بجے مجھے اچانک بلیکیا کی تیز سی ہس کی آواز سنائی دی۔ میں نے انگڑائیاں لیتے ہوئے لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بلیکیا عام طور پر کافی شانت بلا تھا، بس جب بھوک لگتی تب ہی ہلکی سی آواز کرتا تھا، مگر آج اس کی ہس سن کر میری رگوں میں عجیب سی سرد لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے جمع تھا، 2 بار اور ہس کی اور پھر زور سے بھاگ کر صوفے کے نیچے چھپ گیا۔ میں نے کان لگا کر سنا، مگر صرف بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اگر کوئی یا کچھ بھی میری سیڑھیوں پہ ہوتا تو مجھے پرانی میٹل سیڑھیوں کی چیخنے کی آواز آتی۔ میں نے پھر سے سوچنے کی کوشش کی، شاید بلیکیا کی کوئی غلط فہمی ہو، مگر جیسے ہی میں نے لائٹ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بلیکیا نے پھر سے ایک اور تیز اور غصے بھری ہس کی یعنی آواز کی۔ اسی وقت میرے دروازے کے باہر ایک تیز آواز آئی۔ کوئی دستک نہیں دی گئی، بس جیسے کسی نے اپنے ہاتھ کی پوری طاقت سے دروازے پہ مار دیا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً جو رات کے کھانے کے پاس چھری پڑی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور زور زور سے چلتے ہوئے دروازے کی طرف گیا۔ جیسے ہی میں نے باہر کی لائٹ جلانے کی کوشش کی، ایک پل کے لیے چمک آئی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ لائٹ جلنے سے پہلے ہی فیوز ہو چکی تھی۔ میں ہارر موویز نہیں دیکھتا کیونکہ مجھے ٹینشن اور بے چینی جلدی ہو جاتی ہے، مگر اس وقت ایک ہی خیال دماغ میں آیا، کیا یہی ہارر موویز میں ہوتا ہے؟ میں نے سانس اندر کھینچ کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ چھری ہاتھ میں تھی، تیار تھا کسی نشیڑی آدمی کا سامنا کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی ٹھنڈی بارش میرے چہرے سے ٹکرائی مجھے اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اگر لائٹ ہوتی تو شاید مجھے پہلے ہی دکھتا۔ میں نے ایک قدم باہر رکھا، صرف اپنے کمرے کے اندر کی روشنی مجھے نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے نیچے دیکھا میری روح کانپ گئی۔ ایک سفید چہرے والی لڑکی، صرف 15 سے 20 سال کی، سیدھا مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، جیسے صرف اندھیرا ہو اندر۔ اس نے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھا دیے، سر اوپر کی طرف اٹھایا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ اصل میں کوئی بھوت ہے یا کچھ اور، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ میرے پاؤں پر مضبوطی سے لپٹا، میں نے گھبراہٹ میں زور سے اس کا ہاتھ جھڑک دیا۔ اس کی آنکھوں میں گرنے والی بارش کی بوندیں بھی اسے پلک جھپکانے پر مجبور نہیں کر رہی تھی۔ میں نے فوراً دروازہ زور سے بند کیا، تالا لگایا اور اندر کی طرف بھاگ گیا۔ بند ہونے سے پہلے مجھے صرف ایک تیز ہس کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں، شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کے 7 بج چکے تھے۔ پہلی سوچ جو آئی وہ یہ تھی، شکر ہے یہ صرف ایک برا سپنا تھا۔ لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو میری سانس ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ چھری جو میں نے ہاتھ میں لیا تھا وہ میرے دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ کوئی خون نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید میں نے نیند میں چلنا شروع کر دیا ہو، لیکن بلیکیا صوفے کے نیچے سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک آدھا دن اور لگ گیا اسے باہر آنے میں۔ جب وہ نکلا بھی تو دروازے کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اسے اٹھا کر نیچے گلی میں چھوڑا تو وہ تیزی سے بھاگ گیا۔ رات کے وقت واپس تو آیا مگر سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج بھی سوچتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا کیا وہ صرف ایک غلط فہمی تھی؟ کیا وہ کوئی اصل لڑکی تھی جو مدد چاہ رہی تھی؟ مگر اگر ایسا ہوتا تو اس نے صرف میرا دروازہ کیوں چنا؟ نیچے اتنے سارے مکان اور لوگ تھے، کسی اور سے مدد کیوں نہیں مانگی؟
کیا یہ سچ میں کسی چیز کا سایہ تھا؟ مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا یہ ایک بھوت تھا یا کچھ اور؟ مجھے جواب ضرور دینا تاکہ میرا دماغ سکون میں آ سکے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام مزمل ہے اور یہ واقعہ لاہور کے اندرون شہر کا ہے۔ یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے جب میں اپنے دوست ثاقب کے ساتھ لاہور گھومنے گیا تھا۔ اندرون لاہور کی پرانی گلیاں، رنگ برنگی رونق اور صدیوں پرانی تعمیر کی ہوئی حویلیاں ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، مگر وہ رونق صرف دن کے وقت ہوتی ہے، رات کو یہ جگہ ایک الگ ہی روپ لے لیتی ہے۔ اس دن ہم پرانی حویلیاں ایکسپلور کر رہے تھے اور ایک حویلی پہ نظر پڑی۔ حویلی کا نام تھا شاہی منزل۔ حویلی خستہ حالت میں تھی، مگر اس کا پرانا شاہی انداز اب بھی زندہ تھا۔ کسی نے بتایا تھا کہ یہ حویلی 200 سال پرانی ہے اور اس میں ایک خاندان رہتا تھا جو اچانک غائب ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہ جگہ بھوت بنگلہ بن جاتی ہے۔ مجھے اور ثاقب کو ڈر لگنے کے بجائے ایکسائٹمنٹ ہونے لگی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ رات کو اس حویلی کو ایکسپلور کریں گے۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب ہم دونوں ایک ٹارچ اور کیمرہ لے کر شاہی منزل کے اندر گھس گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری رگوں میں ایک ٹھنڈی سی سنسناہٹ ہوئی۔ دیواروں پہ پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں، زمین پہ پرانے فرنیچر کے ٹکڑے اور حویلی کے بیچ میں ایک بڑا صحن تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کہ کوئی پرانی چیزیں سڑنے کی۔ ہم نے ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ جب ہم ایک کمرے میں گھسے تو وہاں ایک پرانا پیانو تھا جو کافی دھول سے بھرا ہوا تھا۔ ثاقب مذاق کرتے ہوئے اس پر انگلی پھیرتا رہا، مگر جیسے ہی اس نے ایک کی دبائی، پوری حویلی میں ایک تیز آواز گونجی، جیسے کوئی گھنگرو چل رہے ہوں۔ ہمیں لگا کہ بس یہ ایک ہوا کا اثر ہے، مگر پھر دروازوں کا خود بخود بند ہونا یا ہلنے کی آواز آنے لگی۔ ہر کمرہ جیسے زندہ لگ رہا ہو۔ کبھی ہمیں لگتا کہ کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے، کبھی لگتا کہ کوئی دیوار کے پیچھے سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ثاقب نے کیمرہ آن رکھا تھا، مگر جب ہم نے پلے بیک دیکھا تو ویڈیو بلیک تھی۔ ہم ایک اور کمرے میں گئے جو بالکل خالی تھا۔ ثاقب نے ٹارچ کو فلور کی طرف گھمایا اور وہاں ایک شیڈو سی نظر آئی، ایک سایہ سا جو ہم دونوں میں سے کسی کا نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ میری سانس رک گئی ہو جیسے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا اور ہم دونوں کے سامنے ایک عجیب سی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، مگر آنکھیں جیسے ہمیں گھور رہی ہوں۔ ثاقب نے زور سے چلایا، چلو یہاں سے، اور ہم دونوں باہر کی طرف بھاگ پڑے۔ مگر جیسے ہی ہم حویلی کے دروازے کے پاس پہنچے، وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم نے دروازہ زور سے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ تبھی ایک اور آواز گونجی، ایک عورت کے ہنسنے کی آواز۔ وہ آواز حویلی کے ہر کونے سے آ رہی تھی۔ میں اور ثاقب دونوں گرتے پڑتے ایک چھوٹی سی کھڑکی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ باہر آ کر پتہ چلا کہ رات کے 1 یا 1:30 بج چکا تھا۔ ہم دونوں کے چہرے پہ سفیدی تھی اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ جب واپس لوگوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ حویلی میں آج تک جو بھی گیا ہے، اس نے آگے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ آج بھی لوگ شاہی منزل کے پاس سے رات کے وقت گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس حویلی میں اب بھی اس خاندان کی روحیں ہیں جو وہاں رہتی ہیں۔ وہ کسی بھی غیر کو اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتی۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو اندرون لاہور کی حویلیاں دیکھنے کا شوق ہو تو شاہی منزل سے دور ہی رہنا۔ یہ کہانی اب بھی میرے ذہن میں تازہ ہے
اور سوچتا ہوں کہ اگر اس رات ہم زیادہ دیر وہاں رکتے تو شاید کیا ہی ہوتا ہمارے ساتھ۔ یہ تھا میرا واقعہ۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنی ویڈیو میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ کچھ دنوں پہلے ہوا۔ تھوڑے دن پہلے میری دادی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میرے پیرنٹس ان کو ایک شہر لے گئے ان کے چیک اپ کے لیے۔ مجھے اپنی دادی کے گھر کا دیکھ بھال کرنے کا ذمہ ملا۔ میں ان کے کمرے کے پاس والے گیسٹ بیڈ روم میں سو رہا تھا۔ اس بیڈ روم میں ہمیشہ 2 سنگل بیڈز ہوتے ہیں جو میرا اور میرے بھائی کے لیے ریزرو تھا۔ جب ہم یہاں رکتے تھے میں نے کھڑکی کے پاس والا بیڈ لیا۔ سونے سے پہلے میں نے گھر کے سبھی دروازوں کو چیک کیا اور انشیور کیا کہ وہ پراپرلی لاک ہیں۔ جب بیڈ میں گیا تو کافی رات ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دادی کے گھر پہ کرنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں 1 گھنٹے تک اپنا فون پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا۔ تبھی مجھے لگا کہ میں نے کسی عورت کی آواز سنی۔ وہ باہر سے آنے والی آواز تھی اور وہ ہیلو کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنے بیڈ روم سے باہر نکل کر دروازے کے قریب جانے کی کوشش کی، دھیرے دھیرے، تاکہ میں آواز سن سکوں۔ وہ آواز پھر سے ہیلو کہہ رہی تھی ہر 10 سیکنڈ کے بعد۔ جب میں دروازے کے پاس گیا مجھے لگا کہ یہ آواز باہر سے ہی آئی ہے۔ ہمارے ڈائننگ روم کی کھڑکی فرنٹ پورچ کا کلیئر ویو دیتی ہے، تو میں نے بلائنڈز کے بیچ سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے بلائنڈز کے بیچ سے دیکھا ایک عورت سیدھا مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے پتا تھا کہ میں بلائنڈز کے پیچھے سے دیکھوں گا۔ اس نے پھر سے ایک عجیب سمائل کے ساتھ ہیلو کہا۔ وہ عورت تھوڑی بڑی عمر کی تھی، شاید 40 سے 50، اور اس کا چہرہ مجھے کافی قریبی لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ دادی کی کوئی دوست ہے، لیکن رات کے 12 بجے کیوں آئے گی؟ اور اگر آئے گی بھی تو نوک یا بیل کیوں نہیں کیا؟ وہ صرف ہیلو بولتی ہے بار بار۔ میں ڈسٹرب ہو گیا اور گیسٹ بیڈ روم میں واپس آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب دروازہ بند تھا تو مجھے اس عورت کی آواز نہیں سنائی دی۔ میں نے سوچا شاید وہ چلی گئی۔ میں نے اپنے بہنوں اور دوستوں کو ٹیکسٹ کرنا شروع کیا اور انہیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کچھ دیر کے لیے سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر ایک دم سے کھڑکی پر زور سے بینگنگ ہوئی۔ وہ کوئی نوک نہیں تھا، وہ ایک سولڈ بینگ تھا، جیسے کھڑکی کو کوئی زور سے مار رہا ہو۔ میرے سینے میں ایک عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بینگنگ کے بعد وہی فیملیئر آواز پھر سے آئی، ہیلو۔ میں نے حوصلہ کیا اور بلائنڈز ہٹا کر دیکھا، اور وہی قریبی عورت وہاں تھی، صرف ایک پتلی گلاس کی لیئر ہمارے بیچ تھی۔ میں نے زور سے چلا کر کہا، میں پولیس بلا رہا ہوں۔ اس کے بعد بلائنڈز واپس گرائے اور لیونگ روم کی طرف بھاگا۔ میں اوپر والے گیسٹ روم میں چلا گیا اور بیڈ کے اندر چھپ گیا۔ مجھے پولیس کو کال کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے کے بعد میں نیچے گیا اور سب ونڈوز سے دیکھا، لیکن وہ عورت غائب تھی۔ اگلے دن صبح میں نے دادی کو فون کیا اور یہ سب بتایا۔ وہ فون پر چلا رہی تھی، بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے جب وہ مارکیٹ گئی تھی، ایک عورت انہیں کنٹینیوسلی گھور رہی تھی اور بنا وجہ اسمائل کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب سن کر چلز آئے۔ کیا وہ دونوں ایک ہی عورت تھی؟ دادی 75 سال کی ہیں اور ان کی باتوں پر ہر وقت بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا پینک مجھے کافی ان ایزی فیل کروا گیا۔ ابھی تک مجھے یہ سوچ کر ڈر لگتا ہے
کیا وہ سچ میں ایک ہی عورت تھی؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔